آج ہم اپنے ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کی سیریز میں جون لاک کو ہم ڈسکس کریں گے. جون لاک کے آئیڈیاز جتنے بھی ہیں میں نے صاحب یہاں پہ آپ نوٹ کیے ہوئے. ایمپیریسزم ہو گیا, پھر ہیومن نیچر, پھر اسٹیٹ آف نیچر, پھر وہ انکنوینئنسز جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو گئے ایک کانٹریکٹ میں آنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ریولیوشن کو ہم دیکھیں گے, پراپرٹی, انڈیویجولزم اور ان کی لیگیسی, ان کنٹریبیوشن کو بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ہم اتنا پڑھیں گے جہاں تک سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں کویشچن جون لاک کے فلاسفی سے آتے ہیں, یا ان کمپیریزن ہابس یا روسو کے ساتھ آتے ہیں, یا انڈیویجولی بھی جون لاک سے بھی اس کے ریولیوشن سے, اس کے پراپرٹی سے, یا اس کی سوشل کنٹیکسٹ سے کویشچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ون بائی ون ہم سب کو ایک ہی لیکچر میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بریف انٹروڈکشن کو دیکھ کے 1632 میں پیدا ہوئے تھے اور 1704 میں وفات پا گئے ہیرنگٹن سمرسیٹ میں, ایک چھوٹا سا ولیج ہے انگلینڈ میں, یہاں پہ جون لاک پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ یہاں پہ میں نے امپیریسزم لکھا ہے, یہ اس کو دیکھ لیا آپ. جون لاک جو تھے یہ امپیریسسٹ تھے. ٹھیک ہے, امپیریسسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی نالج ہے, جتنی بھی انفارمیشن ہے, ایک انسان, ایک انڈیویجول گین کرتا ہے تھرو دیئر سینسری ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کا دیکھنا ہوا, ٹھیک ہے, جس طرح آپ کا سننا ہوا, آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ سینسیشن کے تھرو چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہو. تو امپیریسسٹ کا یہ بیسیکلی ریشنلزم کے خلاف کے اگینسٹ اپوزیشن میں, ٹھیک ہے, ریشنلزم کے پوزیشن میں ہے یہ فلاسفی کانسیپٹ. ریشنلزم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو, آپ کو جو نالج ملتا ہے, آپ کی جو نالج گیننگ ہے, انفارمیشن کو حاصل کرنا ہے, یہ ریڈکشن کے تھرو ہوتا ہے, ریزن کے تھرو ہوتا ہے. لیکن جون لاک چونکہ امپیریسسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سینسری ایکسپیرینسز کے تھرو آپ فرسٹ نالج کو گین کرتے ہو, اس کے بعد آپ سیکنڈری ٹائپ میں آپ پھر ریزن کا استعمال کرتے ہو. جون لاک کہتے ہیں کہ بھائی انسان کا جو مائنڈ ہے بلینک سلیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنی فلاسفی میں جون لاک کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں ٹیبولا راسا کا. ٹھیک ہے, ٹیبولا راسا کا مطلب ہوتا ہے بلینک سلیٹ, کہ انسان کا جو مائنڈ ہے خالی ہے, جیسے جیسے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے, ایکسپیرینس کرتا ہے, سینسری ایکسپیرینسز کے تھرو پھر وہ انفارمیشن کو حاصل کرتا ہے, پھر اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پھر وہ دوبارہ سیکنڈری انفارمیشن کے تھرو ریزن کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ریشنلسٹ ایسا نہیں سوچتے. یہ جو ہے اس کی جنرل فلاسافیکل کانسیپٹ, اس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا. ویسے ہم دیکھیں گے ان چیزوں کو ان کی پولیٹیکل فلاسفی میں. اچھا, سب سے پہلے ہیومن نیچر پہ آ جائے. ہیومن نیچر جو ہے وہ بیسیکلی جون لاک نے پازیٹیو جو سائڈ ہے انسان کا وہ اس نے بیان کیا ہوا ہے, کہ انسان ان لائک ہابس کی طرح بالکل بھی نہیں ہے, کہ انسان جو ہے سیلفش ہے, فیئرفل ہے, سیلف سیکنگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ انسان اچھا ہے, ٹھیک ہے, گڈ ہے, ٹھیک ہے, سیلف لیس ہے, میوچل اسسٹنس پہ کام کرتا ہے, کوپریشن کے تھرو چلتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی کتاب این ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ جو کہ 1690 میں پبلش ہوئی تھی, اس میں وہ بیسیکلی ہیومن نیچر کے بارے میں کہتے ہیں. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہابس کہا کرتے تھے کہ جو ہیومن ایکشنز ہے, انسان جو کام کرتے ہیں, جو ایکشنز کرتا ہے انسان, وہ بیسیکلی وہ ڈیزائر کے تھرو کرتا ہے. مطلب اس کی ڈیزائر ہوتی ہے, میری ڈیزائر ہے تبھی میں ایک کام کرتا ہوں, ڈیزائر نہ ہو تب میں وہ کام بالکل بھی نہیں کرتا. لیکن وہ سینسیشن ہی ہے جو مجھے ڈرائیو کرتی ہے اس چیز کی طرف. سینسیشن ہی ایک پیوٹل رول پلے کرتی ہے جس کے تھرو میں ایک کام کروں یا میں ایک کام نہ کروں. جس طرح ہابس کہتے ہیں کہ بھائی پین کو اوائڈ کرنا ہے اور پلیجر کو اچیو کرنا ہے. لیکن یہاں پہ جون لاک تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی جو انسان ہے نا, ہیومن بینگ, ایک تو ہابس والی بات ہے کہ بھائی پین سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پین کو آپ نے سبسٹیچیوٹ کرنا ہے پلیجر پہ. ہابس کی فلاسفی تو آپ نے یہ دیکھا تھا نا کہ پین کو اوائڈ کرنا ہے, پلیجر کو اچیو کرنا ہے. لیکن جون لاک کہتے ہیں کہ بھائی پین جو ہے اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, لیکن اسی پین کو سبسٹیچیوٹ کر کے اس کو پلیجر پہ شفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے آپ کا کیا ریزن, آپ کو ریشنلٹی کی ضرورت ہے, کانشیسنیس کی ضرورت ہے. اسی لیے جون لاک کہتے ہیں اپنی فلاسفی میں کہ انسان ریشنل ہے. ٹھیک ہے, انسان کیا ہے, انسان ریشنل ہے, کانشیس ہے, ریشنلٹی ہے اس کے پاس. انسان سوشل بھی ہے, ٹھیک ہے, برائٹ سائڈ کو وہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, برائٹ سائڈ آف دا ہیومن نیچر کو وہ لیتا ہے. تو انسان سوشل بھی ہے, انسان ریشنل بھی ہے. پھر اگین وہ کہتے ہیں کہ انسان مورلی بھی گڈ ہے, انسان خود کا جج ہے, وہ
جب بھی جو بھی اسٹیپ لے گا، جو بھی ایکشنز لے گا، وہ ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ وہ اپنے آپ کا جج بھی ہے. تو ہیومن نیچر کو ہم سمپلی یہ لیتے ہیں کہ بھائی سوشل بھی ہے، ریشنل بھی ہے، اور مورلی کیا ہے، گڈ بھی ہے. اب ایسے لوگ جب ہوں گے تو اسٹیٹ آف نیچر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب اس اسٹیٹ سے پریئر جو حالات ہوں گے وہ کیسے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے اگر لوگ اچھے ہوں گے، میں بھی اچھا ہوں، میرا ساتھ والا بندہ بھی اچھا ہے، میرا کمپیٹیٹر بھی اچھا ہے، سارے اچھے ہیں، تو پھر تو سوسائٹی اچھی ہوئی نا، پیسفل سوسائٹی ہوئی. تبھی وہ کہتے ہیں جان لاک یہاں پہ اسٹیٹ آف نیچر میں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ہیڈنگ لکھا ہوا ہے، اوریجنل اسٹیٹ آف نیچر واز ون آف دا پیس. ظاہر سی بات ہے لوگ ایسے ہوں گے تو پیس بھی ہوگا، گڈ ول بھی ہوگا، میوچل اسسٹنس بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ پریزرویشن بھی ہوگی. اب ہاپس کی فلاسفی ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ پریزرویشن آف لائف تھا، کیونکہ لوگ سیلفش تھے نا. یہاں پہ لوگ بھی ٹھیک ہے، برائٹ سائڈ جو ہیومن نیچر کا ہے وہ جان لاک نے لیا ہوا ہے، تو یہاں پہ تو پریزرویشن آٹومیٹکلی آ جاتی ہے نا، اس کو اچیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ جان لاک کہتی ہے کہ بھائی ایسی اسٹیٹ آف نیچر میں لائف پری پولیٹیکل ہے، مطلب لائف پولیٹیکل بالکل بھی نہیں ہے، پولیٹیکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی لیجسلیٹو باڈی ہے، نہ کوئی ایگزیکٹو باڈی ہے، نہ کوئی جوڈیشری ہے، نہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے کوئی باڈی ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن سوسائٹی جو ہے وہ کیا ہے، مطلب وہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے وہ پری سوشل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ سوشل ہے. لوگ سوشل ہے، کیوں، پیس ہے، گڈ ول ہے، میوچل اسسٹنٹ ہے، پریزرویشن ہے. اب اگر ایسی سوسائٹی ہوگی تو ہم سمجھیں گے نا کہ لوگ، فار ایگزامپل ہم پاکستان کی سوسائٹی کی مثال لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی سوسائٹی بالکل بھی سوشل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ پیس ہے، نہ گڈ ول ہے، نہ میوچل اسسٹنس ہے، نہ لائف کی پریزرویشن ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی سوسائٹی سوشل، ہاں پولیٹیکل ہے. لیکن اب فار ایگزامپل فارن کنٹری کو دیکھیے، کوئی انگلینڈ یا امریکہ کو دیکھ لے، وہاں پہ پولیٹیکل بھی ہے اور سوشل بھی ہے، چونکہ وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ تھوڑی بہت سوسائٹی ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے کہ یہاں پہ ہم اکثر دفعہ سنتے ہیں جو لاگ میں کہ نیچرل رائٹس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف نیچر، اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ریاست تو ہمارے پاس نہیں ہے نا، ہمارے پاس کوئی بھی آرگن نہیں ہے، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو، جوڈیشری، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے سسٹم چلانے کے لیے، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے، بس لوگ ہی لوگ ہیں صرف. لیکن وہ لوگ کیسے، سوشل ہے، ریشنل ہے، اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انسان کے نیچرل رائٹس کیا ہونے چاہیے، جیسے کہ ہابز میں نے پڑھا تھا کہ صرف لائف ہی آپ کی کیا ہے، نیچرل رائٹ ہے. لیکن یہاں پہ لائف، لیبرٹی، اس کو انجوائے کرنا، اور پراپرٹی کی پوزیشن، یہ تینوں آپ کی کیا ہے، آپ کے نیچرل رائٹ سے، مطلب اسٹیٹ سے پہلے کہ آپ کے کیا ہے، رائٹ سے. انسان کے پاس یہ کنٹریکٹ میں آنے سے پہلے یہ رائٹس ان کے پاس تھے، لائف، لیبرٹی اینڈ پراپرٹی. اور اس کے جب ہم کنٹریبیوشن ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے افیکٹو تھے کہ پھر بعد میں یو ایس کانسٹیٹیوشن اور بہت سارے کانسٹیٹیوشن نے اس کو اڈاپٹ کیا، جیسے کہ یو ایس کانسٹیٹیوشن نے اس کو اڈاپٹ کیا لائف، لبرٹی، پرسوٹ آف ہیپینس میں. اتنا افیکٹو کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ بھائی اتنا سسٹمیٹکلی اس نے لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کو آرگنائز کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ انسان کے نیشنل رائٹس تھے پہلے سے ہی، ٹھیک ہے، اسٹیٹ بننے سے پہلے ہی. تو اب جب اسٹیٹ بنے گا آبویسلی وہ بھی یہی چیزیں دیں گے نا، جیسے ہابس کے پاس، ہیومن نیچر کے پاس، ہیومن کے پاس کیا تھا، لائف کی رائٹ تھا. جب اسٹیٹ بنا تو اسی پریزرویشن کے لیے تھا. اب ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس لائف بھی ہے، لبرٹی بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے نیچرل رائٹس میں، تو جب سوشل کنٹریکٹ بنے گا تو یہ تین چیزیں کنسیڈر ہوگی نا. لیکن ساتھ ساتھ دیکھو رائٹس ہے، سوشل اوبلیگیشنز بھی ہے، کیونکہ انسان سوشل ہے نا، تو ڈیوٹیز بھی ہوگی، اوبلیگیشنز بھی ہوں گے. تو یہ آپ کا کیا ہے، یہ آپ کا ہیومن اسٹیٹ آف نیچر ہے، سوری. اب سوسائٹی اچھی ہے، لوگ اچھے ہیں، اب کیا کوئی مطلب کیسی ضرورت پڑ گئی کہ انسان مجبور ہو گیا اسٹیٹ میں آنے کے لیے، سوشل کنٹریکٹ میں آنے کے لیے، کمیونٹی کا حصہ بننے، کامن ویلتھ کا حصہ بننے کے لیے. تو ان کنوینئنس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا، کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اسٹیٹ آف نیچر میں جو کہ بڑا پیسفل تھا اس میں لوگ مجبور ہو گئے ٹو انٹر انٹو کانٹیکٹ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں انکنوینئنسز ان دا اسٹیٹ آف نیچر. یہ ایس اور این میں شارٹ لے کے آپ لوگوں نے اس کو اسٹیٹ آف نیچر پورا لکھنا ہے، صحیح ہے. اچھا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ نو اسٹیبلشڈ سیٹلڈ لاز، کوئی لاز نہیں تھے ہمارے پاس. کیا تھا، صرف کیا تھے، نیچر کے لاز تھے، ٹھیک ہے، نیچر کے لاز تھے جو کہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں جب آپ ان کی انٹرپریٹیشن کریں گے.
تو آپ کو چاہیے ایک سیٹلڈ اسٹیبلشڈ پہلے سے انیکٹڈ لاز آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ سارے لوگ ایگری ہو۔ اب اس ٹائم پہ نیچرل لاز تھے جو کہ جان لاک کہتے ہیں کہ انسان خود کا جج ہے، خود ہی جج کرے گا چیزوں کو، یہ ان کا اپنا لا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ انٹلیکچولی انسان ایک جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک کسی بھی ایشو کو میں ایک اور نظر سے دیکھوں گا، دوسرا بندہ اس کو کسی اور نظر سے دیکھے گا، چونکہ میرے اور ان کا انٹلیکچوئل جو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو جان لاک بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی انٹلیکچولی لوگ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، اور جب یہ ڈیفرنٹ ہوں گے تو یہ مختلف ایشوز کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کریں گے۔ کوئی بھی کام ہوا، کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی ڈسٹریبیوشن ہوئی، فار ایگزامپل ریونیو یا پاور کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہوئی، تو لوگ ڈیفرنٹلی ان کو انٹرپریٹ کریں گے، میں کسی اور طریقے سے، وہ کسی اور طریقے سے۔ اب یہ جو ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے یہ یہاں پہ پرابلم بنائے گی، یہ یہاں پہ ایشو بنائے گا، اور پھر آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ انسیکیورٹی میں، اسٹیٹ آف نیچر میں چینج ہو سکتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے انیکٹڈ اسٹیبلشڈ پہلے سے سیٹلڈ لاز۔ دوسرا ریزن، آپ کے پاس کوئی پراپر آرگنائزیشن نہیں ہے اسٹیٹ آف نیچر میں، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری نہیں ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن آپ کے پاس نہیں ہے جو چیزوں کو دیکھ سکے۔ ہر بندہ اپنے آپ کا جج ہے، ٹھیک ہے، کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے جسٹس کو ایڈمنسٹر کریں گے، فیئرنیس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ تو لاز بھی نہیں ہے، پراپر آرگنائزیشن بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سینٹرلی کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے جو آپ کی ہی ججمنٹ کو ایگزیکیوٹ بھی کرے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن اتنا افیکٹو نہیں ہے، اب لا میکنگ باڈی تو ان کے پاس ہے، پراپر آرگنائزیشن بھی ہے، لیکن ان کے پاس ایگزیکیوشن کی اتھارٹی تو اتنا افیکٹو نہیں سمجھا جاتا، چونکہ ان کے پاس ایگزیکیوشن کی پاور نہیں، تو ایگزیکیوشن کی پاور بھی ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1، 2 اور 3 یہ 3 ایسے ایشوز ہے کہ آپ کا جو اسٹیٹ آف نیچر ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو لگے تھی کہ آپ کی سیکیورٹی جو ہوگی وہ پھر انسیکیورٹی میں چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا جو میوچل اسسٹنس ہے، آپ کی جو پریزرویشن ہے، آپ کی جو کوآپریشن ہے، وہ پھر کمپٹیشن میں اور اسٹرگل میں اور کانفلکٹ میں چینج ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بیسٹ طریقہ ہے اس کو اوائڈ کرنے کا، چونکہ یہ پین میں آ گیا نا، پین میں آ گیا، اب پین کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سبسٹیچیوٹ کرنا ہے پلیجر پہ۔ پلیجر آپ کا کیا ہے، وہی سیکیورٹی ہے نا، اس پہ سبسٹیچیوٹ کرنا ہے۔ تو کیسے، آپ نے کانٹریکٹ میں آنا ہوگا، آپ نے سول سوسائٹی کا حصہ بننا ہوگا، آپ نے رائٹ سرینڈر کرنے ہوں گے، تو اس کے تھرو ہی آپ اس اسٹیٹ آف نیچر سے جان چھڑا سکتے ہو جو آپ کو پین دے سکتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ اب یہاں پہ آپ آ جائیں، ہیومن نیچر اور اسٹیٹ آف نیچر ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے ڈسکس کی انکنوینئنسیز، چونکہ اسٹیٹ آف نیچر اچھا ہے، پیسفل ہے، میوچل کوآپریشن ہے، اسسٹنس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت کیوں پڑ گئی، وہ ہم نے انکنوینئنسیز میں دیکھا۔ اب لوگ مجبور ہو گئے سوشل کنٹری کی طرف آنے کے لیے۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ 2 طرح کا کانٹریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک میں ہمارے پاس بنے گی سول سوسائٹی، اور یہ اس کے بعد میں بنائے گا گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ان کریکٹرز کو دیکھیے کہ یہ گورنمنٹ بائی کانسنٹ ہے، کانسنٹ کے بیس پہ بنے گا، ٹھیک ہے، لوگوں کے ویل کے اوپر اسٹیٹ بنے گا۔ دوسرا اسٹیٹ جو ہے وہ مین ہے، ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کیا ہے، لوگ اینڈ ہے۔ اب لوگوں کی کیا کیا اینڈ ہے، یہ اس کی پریزرویشن کا، لائف کی پریزرویشن کرنا، لیبرٹی کی انجوائمنٹ کی پریزرویشن کرنا، اور پراپرٹی پوزیشن کی پریزرویشن کرنا، یہ کیا ہے، یہ اینڈز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کی پریزرویشن کے لیے مین کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، وہ ہے ہمارا اسٹیٹ۔ یہ لمیٹڈ اسٹیٹ ہے، ایبسولوٹ اسٹیٹ نہیں، ایبسولوٹ ساورن یہاں پہ نہیں، یہ لمیٹڈ بائی دا پیپل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سپریم اتھارٹی لوگوں کے پاس ہے، ٹالرنٹ اسٹیٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پلورلسٹک جو ویوز ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہے، اپوزنگ ویوز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی ٹالرنٹ نہیں ہے ہابس کی طرح، یہ ٹالرنٹ اسٹیٹ ہے، یہ ان کی چھوٹے بہت فیچرز ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ آف نیچر میں انسیکیورٹی آ گئی، لوگ کنٹریکٹ میں آ گئے، لوگوں نے سول سوسائٹی بنائی، اور یہ سب کا کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ آف آل ود آل ہے، ٹھیک ہے، جس کے تھرو ان لوگوں نے کیا کیا،
सिविल सोसाइटी बनाई और फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लेकिन फिर भी सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास, जो कि उनकी क्या है? कम्युनिटी है। और इन टर्न फिर ये सिविल सोसाइटी फिर क्या करेगी? गवर्नमेंट को बनाएगी। अब ये गवर्नमेंट हमारे लिए फिर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूशन और जुडिशियल एक्टिविटीज़ बाकी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। और ये भी रिस्पॉन्सिबल भी होगी ना, रिवोल्यूशन तभी आएगा इनके खिलाफ ही आएगा, इनके खिलाफ तो नहीं आ सकता। लेकिन लिमिटेशन क्या इसके ऊपर? आर्बिट्ररी रूल नहीं कर सकते, ठीक है, हॉब्स के एब्सोल्यूट सॉवरेन की तरह। भाई ये चूँकि लोगों के कंसेंट के ऊपर है, लोगों के विल के ऊपर है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगा। ये पावर इसको इसीलिए मिले हैं ना, लोगों ने राइट्स इसीलिए सरेंडर किए हुए कि क्या हो? लाइफ लिबर्टी प्रिजर्वेशन की प्रोटेक्शन हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेट बनाना है, किस लिए? इनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब पावर में दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, वो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये सेफ हो। और ये आप जनरल वेलफेयर में आता है ना, आप जब इनके लिए काम करेंगे तो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। अगर आप इसको बिलाइज करेंगे तो फिर ये लोग रेजिस्टेंस शो करेंगे। पावर को आप डेलीगेट भी नहीं कर सकते, ठीक है, आप किसी और के हवाले भी नहीं कर सकते कि भाई आज मैं फ्री नहीं हूँ, या आज मेरा मूड नहीं है, या आज मैं बिजी हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरी जगह ये हुकूमत करेगा, ये लॉ मेकिंग करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। नहीं, आपको पावर मिले है तो आप नहीं उसको रूल करना है, एग्जीक्यूट करना है। आप डेलीगेट नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते। किसी भी इंसान को आप डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये तो बेसिक यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप किसी भी इंसान से उसकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते। ये बेसिकली छोटा सा क्या है, सोशल कंट्री का कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक का। अब आ जाए रिवोल्यूशन की तरफ, ठीक है। सोशल कंट्रैक्ट तो हमने बनाया, गवर्नमेंट भी हमने बनाई थ्रू सिविल सोसाइटी। अब रिवोल्यूशन को हम कहते हैं भाई कोई भी चेंज जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। लेकिन यहाँ पे ही इस सच ही समझो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम गवर्नमेंट थ्रू सोशल कंट्रैक्ट जब बनाते हैं तो हम सम सॉर्ट ऑफ पावर उसको देते हैं, ठीक है। पावर कौन कौन से? क्या आप लॉ मेकिंग भी कर सकते हो, आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। अब उस पावर का मकसद क्या होता है, उसका एंड क्या होता है, किस लिए हम उसको पावर देते हैं? लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हम किस लिए अपने हुक्मरानों को जब वोट देते हैं तो पावर देते हैं, ठीक है, अपनी वेलफेयर के लिए। लेकिन जब नहीं होती फिर लोग निकलते हैं रोड्स पे, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब जब यहाँ पे एंड पूरे नहीं होंगे, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड नहीं है, हमने पावर दी है, ठीक है, तो फिर तो रिवोल्यूशन बनता है ना, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे सुप्रीम पावर किसके पास है? डेमोक्रेसी में भी ऐसी होता है ना, सुप्रीम पावर लोगों के पास होती है, लोगों के पास, ठीक है। अब जिस गवर्नमेंट को हमने बनाया है वो रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि भाई हम अगर पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है लोगों को, पार्लियामेंट जिनको पार्लियामेंट के थ्रू जब गवर्नमेंट बनती है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री भी, जितने भी मिनिस्टर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट। तो ऐसा सीन यहाँ पे भी है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए? कि वो क्या करेगा? राइट की प्रिजर्वेशन करेगा। और वो कौन कौन से राइट्स है? लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करते, ट्रस्ट को बिलाइज करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो इन चीज़ों को प्रोटेक्टेड नहीं रखते, फिर क्या होगा? फिर रेजिस्टेंस होगी, जिस तरह नॉर्मली डेमोक्रेसी में हम देखते हैं। पाकिस्तान में तो रोज़ के वैसे होता है, ठीक है। अब इसीलिए हम कहते हैं कि जस्टिस इनजस्टिस अगर ऑब्वियस बन जाए तो पीपल की, लोगों के पास राइट है कि उसको, उस गवर्नमेंट को रेजिस्ट करें। लेकिन यहाँ पे कौन डिटरमिन करेगा कि या लाइफ प्रोटेक्टेड नहीं है, या लिबर्टी की इंजॉयमेंट प्रोटेक्टेड नहीं है, या प्रॉपर्टी गारंटीड नहीं है, ठीक है, कौन ये डिटरमिन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जॉन लॉक कहती है कि भाई पीपल, लोग डिटरमिन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास। लेकिन पीपल में भी मेजॉरिटी, ऐसा ना हो कि भाई माइनॉरिटी में कुछ लोग कहे कि भाई राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, अब हम इसको ओवरथ्रो कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेजॉरिटी जो है लोग निकलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस देंगे और उसके जो रिवोल्यूशन लेके आएंगे। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक हमने थ्रू सोशल कंट्रैक्ट बनाया है सिविल सोसाइटी, फिर अगेन उसके बाद हमने बनाया है गवर्नमेंट। अब जो रिवोल्यूशन लेके आ रहे हैं वो इसके खिलाफ रिवोल्यूशन होगा, ठीक है, इसके खिलाफ नहीं होगा। आप रिवोल्यूशन लेके आ गए, इसको आपने क्या किया? ओवरथ्रो किया, ठीक है। अब अगेन सिविल सोसाइटी किसको करेगी? नए गवर्नमेंट को बनाएगी। अब अगर दोबारा राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं हुए, फिर अगेन रिवोल्यूशन होगा।
اب کیا ہوگا، یہ تو وہی ہے نا، انٹیکٹ ہے، یہ تیسری دفعہ پھر کیا کرے گی، گورنمنٹ بنائے گی. اینڈ دا لسٹ گوز آن. ایسے ہی ہوگا، جب بھی ٹرسٹ ریلائز ہوگا لوگ نکلیں گے، ریزسٹنس شو کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے اور ریولیوشن لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو اوور تھرو کریں گے، پھر سول سوسائٹی اگین نئی گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی. جو اللہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر جو ہے اس میں کیا ہے، آل مین آر ایکول، سارے برابر ہیں. اور اگر سارے برابر ہے تو ان کے رائٹ آف لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کو بھی کیا ہے، وہ بھی برابر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو اللہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی واز ہیلڈ ان کامن، کہ پراپرٹی جو تھی وہ کیا تھی، وہ کامن میں تھی. فار ایگزامپل، جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک زمین ہوتی ہے، فادر کے نام پہ ہوتی ہے، تو جتنے بھائی ہوتے ہیں سارے کامنلی اس کو کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی ایک بھائی کا حصہ یہاں پہ ہے، ایک بھائی کا حصہ یہاں پہ، ایک کا یہاں پہ. وہ جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ چیزیں کنسیڈر ہوتی ہے. لیکن سب سے اس سے جب تک والد ہوتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی تو یہ کامن ہوتا ہے، سب کی زمین ہوتی ہے. تو یہ اسٹیٹ آف نیچر میں یہ ہمارے پاس کیا تھے، پراپرٹی کامن. اچھا، اب جون لاک کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنا لیبر، اپنی فزیکل انرجی اس میں لگاتا ہے، تب وہ اس کی کامن زمین نہیں ہوتی، بلکہ وہ پھر کیا بن جاتی ہے، اس کی پرائیویٹ پراپرٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک ہیومن بینگ ہے، ایک انسان ہے، اس نے یہاں پہ کیا کیا، لیبر استعمال کیا، اپنی فزیکل انرجی استعمال کی، تو یہ جو ایریا ہے یہ اس کی پرائیویٹ پراپرٹی بن گئی. یہ اب کامن نہیں ہے، اس پہ کوئی اور بندہ قبضہ نہیں کر سکتا. ایک اور بندہ ہے، اس نے یہاں پہ اتنے سے ایریا میں اس نے اپنی انرجی یوز کی، اپنا لیبر مزدوری کی اس نے، تو یہ ایریا اس کا کیا ہو گیا، پرائیویٹ پراپرٹی. اب یہاں کا بندہ وہاں پہ انٹروین نہیں کر سکتا، نہ وہاں کا یہاں پہ، نہ کوئی تیسرا بندہ ان دونوں کی ٹیریٹری میں انٹروین کر سکتا ہے. یہ ان کی اب پرائیویٹ پراپرٹی بن گئی. مطلب کیا ہے کہ لیبر جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. صحیح ہے، کہ آپ کی پراپرٹی ہے یا آپ کی پراپرٹی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لاکس کی لیبر تھیوری آف دی اوریجن آف پرائیویٹ پراپرٹی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے، جو لاک نے لیبر تھیوری یوز کیا ہوا ہے، آپ کا لیبر ہی ڈٹرمن کرے گا کہ یا یہ پراپرٹی آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے یا یہ نہیں ہے، مطلب کامن پراپرٹی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ویلیو کا ذکر کرتے. ٹھیک ہے. جو لاک ویلیو کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا ہے، لیبر تھیوری آف ویلیو ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کا جو لیبر ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس زمین کی اور اس کی پروڈکشن کی ویلیو کتنی ہے. اب مثال کے طور پر یہاں پہ ایک انسان کے پاس اتنی زمین ہے اور یہاں پہ وہ اس کو ٹائم نہیں دے رہے، مطلب وہ پانی ٹائم پہ نہیں دے رہے، اناج ٹائم پہ نہیں دے رہے، یوریا ٹائم پہ نہیں دے رہے، تو وہاں پہ جو پروڈکشن ہوگی وہ بھی نامنل سی نگلیجیبل پروڈکشن ہوگی، ایسا جو ویلیو اس کی نہیں ہوگی. لیکن ایک کے پاس چھوٹی سی زمین ہے، لیکن وہ اس کو کیا کر رہے، ٹائم پہ پانی دے رہے ہیں، یوریا لگا رہے، اچھا ٹائم اس کا اسپینڈ کر رہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ چھوٹی زمین میں اس کی ویلیو کیا ہے، زیادہ ہے، کیونکہ وہاں کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی اور اس پروڈکشن کیا ہوگی، افیکٹو بھی ہوگی، کوالٹی بھی اس پروڈکشن کی اچھی ہوگی. تو بیسیکلی آپ کے پاس جو زمین ہے اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو ورتھ ہے، وہ آپ کی ہی لیبر سے ہے، کوالٹی لیبر سے ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کی ہو گئی لیبر کی پراپرٹی کی بیسیکلی. اب جو لگتی تھی کہ بھائی آپ بیونڈ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ اس طرح تو ایک بندہ یہ پورے ہی زمین پہ تو بھی کام کر سکتے ہیں نا، جو یہاں پہ کام کر سکتا ہے وہ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی. اب سب پہ کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارا اس کا ہوا نہیں، ایسا نہیں ہے. بیونڈ جو ہے نا وہ اس کا نہیں ہے، مطلب اسپوائلر نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس کی ہی نیڈ سے زیادہ ہوا تو یہ بلانگس ٹو ادرس، یہ پھر دوسرے کو بلانگ کرتا ہے، یہ اس کو نہیں کرتا. کنٹرڈکشن بھی ہے یہاں پہ اس کے کانسیپٹ میں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے، جو کہاں پہ ہے، کیپٹلزم میں. کیپٹلزم کو ایڈوانس کر رہے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی میں، جس کی طرح پہ کیا ہوتا ہے، پرافٹ سسٹم ہوتا ہے. یہ پھر بعد میں ایڈم اسمتھ لوگوں نے اس کو اور زیادہ، اور ڈیوڈ ریکارڈو لوگوں نے ایڈوانس کر دے. ٹھیک ہے. ایک سائڈ پہ تو پرائیویٹ پراپرٹی کو پروموٹ کر رہے، اور پرائیویٹ پراپرٹی کیا ہے، بیسیکلی کیپٹلزم ہی ہے، پرافٹ سسٹم ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بیونڈ کی بات کر رہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس بیونڈ ہے تو وہ دوسرے کا ہے.
اب یہاں پہ سوشلزم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سوشلزم ہے نا، سوشلزم میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، سرپلس ہے، سرپلس کی جو ویلیو ہے وہ آپ کی نہیں، آپ کی دوسروں کی ہے، جو آپ کی جتنی ضرورت ہے آپ کی اتنی ہی آپ کی پوزیشن ہے. تو یہ آپس میں بھی کنٹریڈکٹری ہے نا، آپس میں بھی کنٹریڈکٹری، کیپٹلزم اور سوشلزم. اب جو لوگ ایک ہی فلاسفی سے، ایک ہی کانسیپٹ سے، دونوں کانسیپٹس، دونوں آئیڈیالوجیز دے رہے، پروفٹ سسٹم بھی اور سرپلس کا ویلیو بھی دے رہے ہیں، اور اس کو پھر کس نے پروموٹ کیا، آگے ایڈوانس کیا، کارل مارکس نے، ٹھیک ہے. پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ بڑا یونیک ہے، اس کو جب ہم اب فارملی اپنی فلاسفی شروع کریں گے، ایک ایک ٹاپک جب ہم ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اب تو ہم لیکچر کے تھرو سی ایس ایس کے حوالے سے صرف دے رہے کہ بھئی آپ کی جنرل اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جون لاک کی فلاسفی کے اوپر. اب ہمارے پاس کنٹریبیوشن رہتی ہے اور انڈیویجولزم رہتی ہے. انڈیویجولزم کا مطلب ہے سمپل، اتنی بڑی کمپلیکس فلاسفی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کیا کر رہے ہیں، انڈیویجولس کو، مطلب لوگوں کو، ٹھیک ہے، آپ نے پریئر رکھنا ہے اسٹیٹ سے، ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ کا جو انڈیویجول ہے ان کی جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی جو ہے وہ پریئر ہے، وہ اینڈ ہے، وہ مقصد ہے بیسیکلی. اور آپ کا جو اسٹیٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے، ایز اے مین، ایز اے سورس چیزوں کو پرزرو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم انڈیویجولزم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اور اس کے رائٹ جو ہے وہ پریئر ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ. اسٹیٹ جسٹ ایز این انسٹرومنٹ اس انسان کے رائٹس کو گرانٹیڈ اور پرزرویشن کے لیے کام کرتا ہے. کنٹریبیوشن کیا ہے کہ سب سے پہلے تو فرسٹ یوٹیلیٹیرین بھی ہم اس کو کہتے ہیں. ہیپینیس اور مزری کی بات کرتے ہیں کہ انسان ہیومن بینگ کے دو ریفلیکسز ہے، کہ ہمارے پاس ہیپینیس ہے، ہمارے پاس مزری ہے. جس طرح ہم ہابس میں بھی دیکھتے ہیں کہ پین اور پلیجر ہے، ہیپینیس ہے. لیکن یہاں پہ خوبصورتی جو لاک کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ریشنل بینگ ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، ریشنل ہے پلس مورلی گڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کانشیسنیس ہے کہ وہ مزری کو کیا کرے، سبسٹیچیوٹ کرے ود دا ہیپینیس. تو یہ بیسیکلی یوٹیلیٹیرین کی فلاسفی بھی ہے، اور یہ ہمیں جیرمی بینتھم نے آگے ایڈوانسڈ کر کے دی ہوئی ہے. دوسرا کنٹریبیوشن اس کا یہ ہے کہ نیچرل رائٹس. اس سے پہلے بھی رائٹس کی بات ہم کرتے تھے ساکریٹس کے ٹائم پہ، پلیٹو، ایرسٹوٹل کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، ہابس نے بھی بات کی رائٹ ٹو لائف. لیکن جس سسٹمیٹک طریقے سے جو لاک نے کی، اس سے پہلے کسی اور نے بات نہیں کی، لائف کی، لیبرٹی کی اور پراپرٹی کی، اور خاص کر جس طرح اس نے پراپرٹی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، لیبر کو، اس کی ویلیو کے تھرو، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی 3 ایسے ڈیفائنڈ سگنیفیکنٹ کریکٹرز ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے جو لاک کی طرف سے سسٹمیٹکلی ہمارے پاس آئی ہے. اور آج کل ہمارے پاس جتنی ماڈرن کانسٹیٹیوشنز ہیں اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ یہی ہے، رائٹ ٹو لائف، لبرٹی. اب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن دیکھو، بیسیکلی اس میں رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن دیکھو، آپ امریکن کانسٹیٹیوٹ آگے دیکھو، یہ وہی چیزیں ہیں جو لاک نے ہمیں 17 سینچری میں، 16 to 17 سینچری میں ہم پرووائڈ کیے. فورتھ پوائنٹ، تھرڈ پوائنٹ، تھیوری آف گورنمنٹ بائی کانسنٹ. مطلب گورنمنٹ بائی کانسنٹ، اس سے پہلے ڈیوائن تھیوریز ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی تھیوریز ہوتی تھی. لیکن اس نے بائی کانسنٹ بات کی کہ لوگوں کے ول پہ کیا ہوگا، آپ کے پاس ایک سوسائٹی بنے گی جس کے تھرو گورنمنٹ بنے گی. یہ ایک نیا کریکٹر تھا، ٹھیک ہے. یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس کے اوپر بعد میں بہت سے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی تھا امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس پہ اور امریکن کانسٹیٹیوشن پہ خاص طور پر. یہاں پہ میں نے بات بھی کی تھی اس سے پہلے بھی کہ بھائی ایز اٹ از یو ایس کانسٹیٹیوشن نے، یو ایس کانسٹیٹیوشن بیسیکلی فلاسفروں سے چیزیں کاپی کی ہوئی، جسے منٹیسکیو سے تھیوری سیپریشن آف پاور لی ہوئی، ٹھیک ہے، روسو سے پاپولر سوورینٹی. اس طرح جو لاک سے ان لوگوں نے لائف، لبرٹی، پراپرٹی کانسیپٹ، پرسوٹ آف ہیپینس کانسیپٹ امریکن کانسٹیٹیوشن نے جون لاک سے بارو کیے ہوئے ہیں. تھیوری آف ریولوشن بڑا سسٹمیٹک طریقے سے ریولوشن پہ ایرسٹوٹل نے بات کی ہوئی ہے بہت زیادہ، کہ جب بھی کوئی سسٹم چینج کرنا ہے تو آپ کا ریولوشن ہے، ٹھیک ہے. نارکی سے آپ نے کسی بھی فارم میں جانا ہے، پالیٹی سے آپ نے منارکی پہ آنا ہے، ڈیموکریسی پہ آنا ہے، تو وہ آپ کا کیا ہے، آپ کا ریولوشن ہے. لیکن یہاں پہ جس سسٹمیٹک طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ہوتی ہے سول سوسائٹی، اس کو آپ ڈسٹرب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا وہی ہے، انٹیکٹ ہے. لیکن آپ گورنمنٹ کو، جو آپ کا رسپانسیبل ہے، جو اکاؤنٹیبل ہے آپ کو، آپ اس کو ریزسٹ کرتے ہو، پروٹیسٹ کرتے ہو، اس کو اوور تھرو کرتے ہو، اور آپ کی سوسائٹی وہی انٹیکٹ ہے. یہ بڑا یونیک کریکٹر ہے ریولوشن میں. ہمارے پاس لاسٹ جو پوائنٹ ہے پولیٹیکل، جو ہمارے پاس پولیٹیکل تھیوری آف سورینٹی. سورینٹی کانسیپٹ تو ہمیں
جن باڈین لوگوں نے بھی دیا ہوا ہے، گروشس لوگوں نے بھی دیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہابز نے بھی دی ہے، لیکن وہ لیگل ایبسولوٹ ساورنٹی تھی. اور جان لاک کی جو فلاسفی جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے بیسیکلی پولیٹیکل ساورنٹی ہے. تو یہ بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس میں. تھینک یو.